بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو متصل کریں حضرت عباس سے۔ باب الحوائج ہے، حوائجوں کا دروازہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں پناہ لے اور اس کو وہ چھوڑ دے؟ کتنے لوگ، عربوں کے ہاں حضرت عباس کی قسم سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ اگر کورٹ کچہری میں حل نہیں ہو پاتا نا، تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ چلو حضرت عباس کے حرم، میں بھی قسم کھاتا ہوں، تم بھی قسم کھاؤ۔ وہ جو غلط ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں غلطی پر ہوں، مجھے حرم میں مت لے کے جاؤ حضرت عباس کے۔ اتنی غیرت ہے اور آج تک وہ غیرت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عباس کا ذکر ہے، جوانوں کا ذکر ہے۔ میرا چوتھا امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چوتھا امام فرماتا ہے کہ روز قیامت میں جو مقام ہے حضرت عباس کا، اسے دیکھ کر سارے شہداء غبطے یعنی رشک کریں گے کہ کیا مقام ہے یہ حضرت عباس کا۔ اور کیا بھی یہی ہے، وہ اطاعت کہ جو کرنی تھی، اتنی بہترین اطاعت کہ مشعل راہ بن گئی لوگوں کے لیے، یہ اطاعت کر کر دکھائی ہے حضرت عباس نے۔ وہ آپ نہیں سمجھے، دیکھیں حسین جس سے راضی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں حسین کسی سے راضی ہو اور وہ بھی ایسا راضی ہو۔ کتنے صحابی تھے کہ جو شہید ہوئے، اور جب وہ گرے تو انہوں نے کیا کہا کہ مولا میں نے وفا کی ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، اور لوگوں نے جان دے دی۔ وہ ایک سیاہ فام غلام کہ جب وہ گرا ہے تو اسے کوئی امید نہیں تھی، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ کہ کوئی میرے بدن کو اٹھانے آئے گا۔ ایک دم جب اس نے اپنے رخسار پر گرمی محسوس کی، آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین۔ تو کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے طرح کا یہ کائنات میں افتخار کر سکتا ہے کہ جس کے چہرے پر حسین کا چہرہ ہو؟ یہ حسین ہے۔ یہ حسین جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا، عزیزان محترم، بڑا مصائب کے مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال خوشی میں بھی ان ایام میں انسان اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ مانگا عباس کو حسین کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی بی بی سیدہ چلی گئی دنیا سے تو مولا کائنات نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ مجھے شادی ایسے گھرانے میں گاؤ کہ کوئی ایک شجاعت گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، تاکہ اس میں سے جو فرزند آئے وہ نصرت کر سکے حسین کی۔ یعنی مانگا ہی حسین کے لیے تھا حضرت عباس کو۔ اور جب وہ خاتون بھی کمال ہے واقعاً، یہ زیبائی ہے کربلا کی کہ جس نے جب گھر میں آئی تو اس نے اپنے نام کو بدل دیا کہ نام سیدہ کا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ سیدہ کے بچوں پر جان بخشی، اور جب اپنے بچوں کو بڑا کرتی گئی کہا کہ سب کچھ انہی پر قربان کر دینا۔ کہ جب کاروان آیا ہے مدینہ تو پوچھا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ میرے بچوں کا نہیں حسین کا؟ تو یہ کہا کہ میرے سارے بچے اور بھی جتنے اس آسماں کے نیچے ہیں سب حسین پر قربان ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا۔ عزیزان بعض اوقات ہمارے شعروں کے اندر ہم اپنے ائمہ کو بہت مظلوم بیچارہ کر کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر میری بیوی کیا کہتی ہیں دربار میں کھڑا ہو کر کہ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال اور خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خوب یہ دیکھیں ہم اور یہ دکھائیں ہم، یہی زیبائی ہے کہ سب کچھ دے دیا اور پھر بھی بولا کہ اگر کچھ اور بھی ہوتا تو بھی حسین پر قربان تھا۔ اور یہ وہ فرزند ہے جو اس جگہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور جب مولا کائنات دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو یہ 14 یا 16 سال کا ہے، چھوٹا ہے۔ بلکہ سب سے بڑا بیٹے جو ہیں حضرت عباس ہیں، ان سے بڑے حضرت زینب اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین، اور پھر انہی کی پرورش میں حضرت عباس بلند ہوئے ہیں۔ یہ خوبرو جواں، یہ شجاعت کہ جس نے خود حیدر کرار سے لی ہو، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا تھا؟ یہ تو اطاعت تھی جس نے خاموش رکھا۔ خوب یہی اطاعت کہ جو اپنے والد سے لی کہ جہاں تلوار چلانی ہے
وہاں تلوار چلے گی. جہاں پر خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے. خود یہی زندگی میں ہماری ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی تقسیم کریں. کیونکہ مجلس اور محفل جوانوں کی ہے اور ظاہر جوان کا ذکر ہے، تو جوانوں کے لیے کچھ آرائز ہیں کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ جوان اپنی زندگی میں حضرت عباس سے لیتے جائیں. صلوات بھیجیں محمد والے.